السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم اسلام کی ایک عظیم شخصیت خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ہدایت سے منور فرمایا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن کی آیات سن کر آپ کا دل بدل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر، دیانتدار اور انصاف پسند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے بڑے معاون اور مشیر تھے۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلافت کے دوران حضرت عمر نے ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ کے دور میں شام، مصر، عراق اور فارس کے بڑے علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوئے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دنیا میں دی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، بیت المال گئے، اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر پہنچ کر کھانا تیار کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہی احساس ذمہ داری آپ کی عظمت کا راز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے، عبادت گزار اور عاجز انسان بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ سن 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم مقام کی نشانی ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں عدل، دیانتداری، بہادری، سادگی اور اللہ کے خوف کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل راہ ہدایت کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔